السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حضور سیدی محدث کبیر دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ سوال و جواب کی اس نشست میں تمام سامعین کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں غور سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال جناب الحاج ساجد مرچینٹ ابری پاڑا کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اسے پوری نیند آ گئی تو بیٹھے بیٹھے سونے پر اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اور بیٹھنے کی صورت یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو اس صورت میں اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ ناقض وضو خروج ریاح ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مظنہ خروج ریاح پایا گیا اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جب آدمی اس طرح بیٹھا ہو کہ جس میں نماز کی کوئی ہیئت ہوتی ہو تو اس نیت سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح اگر ٹیک لگا کر بیٹھا، سرین اس کے زمین پر جمے ہوئے ہیں کہ ریاح نکلنے کی کوئی صورت نہیں، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہ ٹوٹا۔ اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی میں بیٹھنے کی جگہ پر اس واحیات غرض سے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہوتے ہیں وہ موجود ہوں اور وہ اس طرح سویا کہ اعصاب ڈھیلے ہو گئے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ ریاح کے خارج ہونے کی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایسے اگر بیٹھا کہ اس کی سرین بالکل زمین پر یا جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے جمی ہے اور ریاح کے خروج کا کوئی احتمال نہیں، تب یہ تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نماز کی کسی حالت میں وہ سویا ہوا ہے اور اس حالت سے وہ لڑک گیا تو اب ایسی صورت میں اس کا وضو جاتا رہا۔ کچھ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں،
جو فتاوی رضیہ سے آپ کو حاصل ہوں گی، مگر جتنا میں نے بتایا اس سے وہ سب کا خلاصہ ایک ہوا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سبحان اللہ۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ آج کل عموماً لوگ موبائل میں قرآن پاک کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اسی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اگر کوئی موبائل دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو تو اس طرف پیٹھ کر کے بیٹھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ موبائل میں قرآن شریف کا مصحف اگر لوڈ کیا گیا ہے تو جب تک وہ آن نہ ہو، یعنی قرآن مجید کی آیات اس پر آن نہ ہوں اس طرح پر کہ وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس وقت تک اس کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جب آن ہو تو اس کی طرف یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی ادھر پشت کرے، اس لیے ایسا قرآن حکیم پڑھنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ موبائل والا کسی ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں پشت کرنے کا موقع نہ ہو کہ خلاف ادب کوئی حرکت سرزد ہو سکے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص موبائل کھولے ہوئے ہے اور آگے کوئی دوسری طرف رخ کر کے بیٹھا ہے تو اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میسج وغیرہ پڑھ رہے، جب تک وہ بلند آواز سے نہیں پڑھے گا تب تک کیسے کسی کو معلوم ہوگا؟ کیونکہ موبائل تو ہزاروں کام کی ایک کتاب ہے یا ایک اس طرح کا کام ہے، اس میں اچھے برے سب طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ۔ کنیز فاطمہ کوئی خاتون ہیں، وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچرا پھینکنے والی حدیث کی حقیقت کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بعض علماء، ان میں ایک عالم کا نام انہوں نے لکھا کہ مولانا خادم حسین نے فرمایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچرا پھینکنے والی حدیث جھوٹی ہے، لیکن کچھ وقت پہلے ایک صاحب نے اپنے چینل پر حضرت سید شاہ تراب الحق علیہ الرحمہ کی آواز میں ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں حضرت یہ فرما رہے تھے کہ کچرا پھینکنے والی حدیث سورہ لہب سے ثابت ہے، حضرت اس پر رہنمائی فرمائیں۔ یہ حدیث اگرچہ اتنی مستحکم جو تواتر کے درجے میں ہو یا بہت مضبوط سند والی ہو، نہ صحیح مگر مقبول ہے، اور سند کے اعتبار سے وہ درست ہے، اس سے استشہاد درست۔ میں نے تو کچھ بڑے علماء اپنے مشائخ میں سے ان سے بھی یہ بات سنی، وہ فرمایا انہوں نے۔ باقی مولانا خادم حسین صاحب نے اس کو اگر ضعیف کہا ہے یا غلط بالکل ہی سرے سے، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ وہ سائل نے تو جھوٹا کا لفظ لکھا، یہ حدیث جھوٹی ہے۔ سائل نے جو لکھا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، انہوں نے یہ فرمایا نہیں، یہ جھوٹی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔
وجہ سے یہ بات ابھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اتنی بات ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دہ چیزیں ضرور پھینکی جایا کرتی تھی، اور اس میں کچرا بھی شامل ہے، اس میں پتھر اور ڈھیرے بھی ہیں، دھول اور غبار بھی ہے، طرح طرح کی ایذا ہوتی تھی۔ اس لیے وہ سرے سے کذب کا اور جھوٹ کا اس حدیث پر حکم لگانا یہ بہت ہی محل نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ میں نے اپنے مشائخ میں سے کئی ایک سے اس بات کو سنا، وہ بھی بیان کرتے تھے۔ ویسے میں نے ابھی یہ حدیث یوں تفسیر کی کتابوں میں تو دیکھی، مگر حدیث کی کتابوں میں ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی۔ آپ کے پوتے مولانا ریاض المصطفیٰ اعظمی ابن مولانا مفتی عطا المصطفیٰ صاحب، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عموماً لڑکیوں کو شادی کے وقت سونا دیا جاتا ہے جو ان کی ملک کر دیا جاتا ہے، ان پر قبضہ دے دیا جاتا ہے، مالک بنا مالک بنا دیا جاتا ہے، مگر ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس سے ان کو زکوٰۃ دینے میں دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بطور تبرع ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہر سال سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کی جائے تو چند سالوں بعد سب ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کہیں سے رقم کا انتظام کر کے حیلہ کرا لیا جائے اور اس میں سے کچھ فقراء کو دیا جائے، پھر اگلے سال کے لیے اسے محفوظ کر کے اسی میں مزید بڑھا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو یہاں یہ حیلہ کرنا کراہت سے خالی ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی اور حل بتا دیا جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ ذرا اس حیلے کی جو صورت بتا رہے ہیں وہ بتائیے، پھر سے پڑھیے پورا سوال، پھر ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، کہ عموماً لڑکیوں کو شادی کے وقت سونا دیا جاتا ہے جو ان کی ملک کر دیا جاتا ہے، ان کو مالک بنا دیا جاتا ہے، مگر ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس سے ان کو زکوٰۃ دینے میں دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بطور تبرع ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہر سال، ہیلے کی بات اب کر رہے ہیں وہ، اگر ہر سال سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کی جائے تو چند سالوں بعد سب ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کہیں سے رقم کا انتظام کر کے حیلہ کر لیا جائے اور کرا لیا جائے اور اس میں سے کچھ فقراء کو دیا جائے، پھر اگلے سال کے لیے اسے محفوظ کر کے اسی میں مزید بڑھا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو یہاں یہ حیلہ کرنا کراہت سے خالی ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی اور حل بتا دیا جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ یہ ہیلہ کرانے کی صورت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی سے رقم حاصل کر کے ہیلہ کر لیا جائے، کیا مطلب؟ کر دیا جائے مطلب یعنی زکوٰۃ کی رقم حاصل کر کے، یا کیسی رقم؟ ہاں، یہ تو انہوں نے اس میں وضاحت نہیں کی ہے، لیکن ہیلہ تو عموماً بہرحال اگر یہ مطلب ہے کہ دوسرے کی زکوٰۃ لے کر اس کو ہیلہ کرا کے آپ اس پیسے میں سے کچھ یا کل جو بھی ہے اپنی زکوٰۃ میں نکالیں، تو یہ تو
ان چیزوں میں نہیں آیا کہ جو شرعی حاجات میں آئے، اور یہ کہنا کہ اس میں سے اگر سونے ہی کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں جو ہوتا ہے وہ نکالا جائے تو ختم ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے کہ 7.5 تولہ سونا جب ہوتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں اگر 2 رتی بھی کم ہے، 2-4 کیرٹ بھی کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ البتہ اس صورت میں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ زیور جن کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ ہوتی ہے اتنی مقدار میں دیں جس سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس میں کچھ ایسی چیزیں پیوست کر دیں جس سے اس کی مالیت بڑھ جائے، تب بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جیسے اس میں ہیرا جڑ دیا گیا، یاقوت لگا دیا گیا، تو یہ قیمتی چیزیں ہیں، مگر ان چیزوں پر پتھر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ جب تک کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ تجارت کے لیے، اگر بیچنے کے لیے، اگر یاقوت، زمرد، یہ ہیرا، یہ وہ اس طرح کے جویلرز، یہ وہ اس طرح کے پتھر رکھے گئے تو اس پر زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے رکھا، اور یوں اپنے پاس رکھا 5 لاکھ کا ہیرا آپ نے اپنی انگوٹھی میں جڑ دیا یا عورتوں نے اپنے ہار میں لگا لیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کے لیے اس سلسلے میں یہ محل نظر ہے کہ وہ اتنا زیور دیتے ہی کیوں ہیں جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ گناہگار ہو۔ اگر یہ ہے تو ان کی زکوٰۃ خود اپنی طرف سے ادا کرنے کا انتظام کرے۔ ہاں، اگر وہ خود عورت مالدار ہے تو دے، کوئی حرج نہیں کہ اس کا بینک بیلنس ہے اس سے دے، باقی ایک کہ ختم ہو جائے گا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں دیں، دینا کا رواج تو ہے، کچھ ایسی چیزیں دیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آڑے وقت میں کام آ جاتی ہیں، تو یہ بھی درست ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس سے قربانی تو واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر تو واجب ہو جاتا ہے، ضرورت سے فاضل جو مال ہے اس کی مالیت اگر 200 درہم کی ہو گئی تو قربانی واجب ہو گئی، صدقہ فطر واجب ہو گیا، مگر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ سمجھ گئے؟ تو اس طرح پر وہ مال دے دیں۔ بعض لوگوں کے یہاں میں نے دیکھا کہ غیر ضروری تانبے اور پیتل کے بہت سے برتن، بالٹیاں، یہ وہ ادھر ادھر اپنی الماریوں میں سجائے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، ایک صاحب کے گھر ذرا میری بے تکلفی تھی، میں نے ان سے پوچھ ڈالا کہ یہ اتنا یہ سب سجا کر کے یہ رکھا آپ نے، آخر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ رکھ کے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کبھی ہمارے اوپر آڑا وقت آ گیا
تو اس کو بیچ کر کے ہم اپنا کام چلائیں گے، کسی سے بھیک تو نہیں مانگنی پڑے گی، اس لیے ہم نے رکھا۔ تو ان چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جبکہ بیچنے کے لیے رکھا جائے۔ زمین خریدی آپ نے قیمتی سے قیمتی، مگر بیچنے کی نیت سے خریدی تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یوں رکھنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، یا اس پر چمن اور باغ بنانے کے لیے، یا یوں ہی پڑی رہے، کھیلیں کودیں لوگ اس میں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ صرف سونا اور چاندی یا تجارت کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب قدر نصاب ہو، بس۔ واللہ تعالی اعلم۔ فرقان ثقلانی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے دوسرا پیپر اٹھا لیا، دوسرا پیپر اٹھا لیا، چلیے اب بول دیجیے۔ بیان کر دیتا ہوں۔ شیئر مارکیٹ میں دو طرح کے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک ٹریڈنگ جس کو پل پل میں خریدا بیچا جاتا ہے، دوسرا لانگ ٹرم۔ ایک بار انویسٹ کیا جائے سالوں بعد اس کا انٹرسٹ ملتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی شیئر مارکیٹ کا مسئلہ یہ ہے، یہ کوئی خرید فروخت کی چیز نہیں ہے، یہ پارٹنرشپ ہے۔ شیئر کا معنی ہی پارٹنر، اور شرکت میں جو شرائط ہیں وہ شرائط شرکت مفاوضہ ہو یا شرکت عنان ہو، وہ شرائط پائے نہیں جاتے شیئر مارکیٹ میں، اس بنا پر یہ ناجائز ہے۔ دونوں طریقے سے اس کا فیصلہ 20-25 سال پہلے ہو چکا ہے۔ علامہ اظہری صاحب، مفتی شریف الحق صاحب، میں، مفتی جلال الدین صاحب علیہ الرحمہ، یہ سب لوگ اور کچھ دوسرے علماء کو بھی اس میں بلایا گیا، اور اس میں کئی مرتبہ بہت لمبی لمبی باتیں، اس کے بعد اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ شیئر کا مسئلہ وہ شرعی نہیں ہے۔ البتہ بعد میں محقق صاحب نے کچھ راستے نکالے۔ سہیل شیخ صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی سید صاحب تبلیغی ہو جائیں تو ان کا احترام کیا جائے گا یا نہیں؟ ان کے ساتھ سلام دعا کرنا کیسا ہے؟ سید ہیں تو سیادت کے اعتبار سے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر حد کفر تک ان کی تبلیغیت پہنچ رہی ہے تب تو ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھنا، انتظار کیا جائے کہ وہ توبہ کر لیں تب۔ لیکن اگر حد کفر میں نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ان کو سمجھایا بھی جائے، سلام بھی کیا جائے، مگر سمجھایا جائے، ہاں زیادہ۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، کیا 40 دن تک گوشت کھانے سے ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے؟
یہ سوال ڈاکٹر اور حکیم لوگوں سے پوچھنا چاہیے. مسعود اختر صاحب کوئی ہیں، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ زید ایک تاجر ہے جس کا قریب 4 لاکھ روپے کا مال 6 ماہ کے ادھار پر بکا ہوا ہے، لیکن 5-6 برس ہوئے خریدنے والے نے رقم نہیں ادا کی ہے اور دینے سے انکار بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن زید اپنی بیٹی کی سخت بیماریوں کے علاج میں خود لوگوں کا قرضدار ہے اور قرضدار ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو گھر خرچ سے بھی پریشان رہتا ہے. تو کیا زید کی زکوٰۃ سے امداد کرنا جائز ہوگا جبکہ اس کا بازار سے پیسہ آیا نہ آیا کچھ پتہ نہیں، پیسہ آئے یا نہ آئے کچھ پتہ نہیں کب آئے؟ ہماری معلومات میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اس مسافر کو بھی دینا جائز ہے جو سفر میں تنگ دست ہو گیا، جس کا مال اس کے پاس نہ رہا، حالانکہ گھر پر تو اس کا مال موجود ہے. اس کی روشنی میں حضور سے عرض ہے کہ اس معاملے میں ہم کو حکم شرع سے آگاہ فرمائیں کہ کیا ہم زید کی زکوٰۃ سے مدد کریں تو جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ قیاس کرنا کہ ایک مسافر جو اپنے وطن میں تو مالدار ہے مگر اس کا مال سارا ختم ہو گیا سفر میں، تو ان کے لیے تو قرآن عظیم میں نص ہے، مگر اس پر قیاس کرنے کا حق ہم لوگوں کو نہیں ہے. یہ مجتہدین کا منصب ہے کہ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. باقی یہ ہے کہ اگر مایوسی ہے کہ وہ پیسہ تقاضے کے باوجود جو مارکیٹ میں اور مال کے خریداروں کے پاس باقی ہے وہ صرف بہانے بازی کرتا ہے، دیتا نہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کو جب مایوسی ہو جائے تو زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. اب اس مسئلے کی تھوڑی سی توضیح یہ ہے کہ اگر قرض کسی کے اوپر اپنا باقی ہے اور مقدمہ کرنے کا ثبوت اس کو مہیا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ گواہ نہیں ہے کہ جن گواہوں سے وہ ثابت کر سکے کہ میرا اس کے اوپر بقایا ہے، تب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور جس کے پاس گواہ موجود ہیں اور ثبوت ہے کہ میں مقدمہ لڑ کے اس سے وصول کر سکتا ہوں تو اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے. کیوں نہیں؟ وہ اس پر اپنا دعویٰ کر کے اس کو حاصل کرتا. یہ اس مسافر کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر سفر میں کس پر دعویٰ کرے گا اور کس سے اپنا حق معلوم کرے گا؟ کسی پر تو اس کا حق باقی نہیں، تو اس پر قیاس کرنے کا یہ موقع ہی نہیں. موقع یہ اس کو ہے جس کے پاس پیسہ تو دیا فلاں صاحب کو یا مال دیا، قرضہ ہے اس کے اوپر،
اور گواہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تب یہ ہو سکتا ہے اس غریم کی طرح پر جو کہ سفر میں ہے. اس کی تفصیل جو ہوئی یہ اس طرح پر. جزاکم اللہ. صلاح الدین حنفی قادری رضوی وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی فاسق کی نماز فاسق امام کے پیچھے ویسی ہی ہوگی جیسے اکیلے کی ہوگی؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے کہ نماز فاسق کی خود بھی پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے، اور فاسق کے پیچھے تو پڑھے تو بھی مکروہ تحریمی ہے. اس لیے وہ توبہ کرے فوراً. ہاں توبہ کر لے فسق سے، اب پڑھا کرے. اب اس کے لیے دوسرے ہیلے بہانے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی صاحب ہے عمیر میاں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان شریف میں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے. کیا رمضان المبارک میں قضا نمازیں ادا کرنے پر رب کریم اس کا بدلہ 10 سے 700 قضا نمازیں ادا کرنے کے برابر عطا فرمائے گا؟ قضا نمازیں رمضان تک اس انتظار میں کہ ثواب زیادہ ملے، اگر وہ مؤخر کرتا ہے تو سخت ترین گناہ گار ہے. کیونکہ جو چیز اپنے ذمے ہے اسے پتہ نہیں کہ وہ رمضان تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، اس لیے اسے جلد سے جلد ادا کر دینے ہی میں سلامتی ہے، اور جتنی تاخیر کرے گا اتنا گناہ بڑھے گا، اور گناہ سے بچنا درجات حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب باقی یہ رہا کہ رمضان مبارک میں جو فرمایا حدیث شریف میں کہ فرض کے برابر نفل کا ثواب اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، یہ جو فرمایا ہے یہ رمضان کے جو ہیں وہ سمجھ میں آیا. یہ تو رمضان سے پہلے کی بات ہے. ہاں اسی لیے ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جب کہ کچھ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو اس وقت ہم ادا کریں، یہ بڑا گناہ ہے. بلکہ اس کو چاہیے کہ اولان حول سے پہلے، یعنی جب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا اسی وقت سے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتا جائے، یہاں تک کہ جب پورا سال ختم ہوا تب تک پوری آزادی ہو جائے. ایسے کریں. تو ان سب چیزوں پر غور کرنے کے بجائے آدمی یہ سوچے تو یہ اس کی مہلت نہیں ہوتی. چلیے واللہ تعالی عالم بالصواب. کوئی طاہر رضا صاحب ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ زید پر 2 عمرے اور 2 دم بغیر احرام حدود حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے واجب ہو گئے. میقات سے جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا تو ایک واجب عمرہ اور دم ساقط ہو گیا. اب دوسرے عمرہ کے لیے کیا اس کو پھر میقات سے ہی احرام باندھنا ہوگا یا حل سے باندھ لے؟ اس میں یہ اشکال آتا ہے کہ ممکن ہے دوسرا عمرہ تو ادا ہو جائے لیکن میقات سے بغیر احرام داخل ہونے کا دوسرا دم کیسے ساقط ہوگا؟
مجھے فون کر لینا. اگر یہ دو واقعے ہیں اس طریقے پر تو دونوں صورتوں میں وہی کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہوا کہ آیا وہ میقات سے مکہ مکرمہ یا جدہ آ گیا، جو میقات تھی میقات کے آگے وہ بڑھ گیا بغیر احرام کے، تو دم اس پر واجب ہوا اور عمرہ بھی. اس لیے وہ اگر واپس ابھی چلا جاتا ہے اور واپس جا کر احرام وہاں باندھتا ہے، تب تو اس کا دم بھی ساقط ہو گیا اور احرام صحیح ہو گیا، اور آ کر وہ عمرہ کر لے، وہ عمرہ بھی اس کا اتر گیا. اب یہ کہ جو مرتبہ ہوا تو یہ تو اس وقت ہے جب کہ واپس جانے کی بات ہو، یعنی آ رہا ہے، جدہ پہنچا اور خیال ہوا کہ میں تو بغیر احرام کے آ گیا، اب وہ پلٹا، تب اس کے لیے یہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہر بار ایسے کرتا رہے تو واپس کہاں ہوا، اس احرام کے لیے واپس کہاں ہوا، وہ تو ختم کر دیا اس نے، نہ احرام کیا نہ عمرہ کیا، بلکہ یوں ہی واپس ہو گیا گھر. اگر وہ میقات کے اندر سے بار بار جو ہے ہاں تو یہ اس کے اوپر دم تو رہے گا، بس جی دم رہے گا. ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کریں، مگر نصاب کا سال اگر چند ماہ قبل پورا ہو تو کیا تاخیر کا گناہ ہوگا اس پر؟ ایسی صورت میں لوگوں کو کیا حکم دیا جائے؟ اعلان حول پورے ہونے کے بعد زکوٰۃ، اعلان حول کے بعد زکوٰۃ تو دے ہی دینی ہے، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے آدمی پر وبال اخروی ہے، اور اس میں خطرہ بھی ہے کہ اگر وہ مرض موت میں مبتلا ہو گیا تو اب ادا بھی کرے گا تو مرض موت جو ہے وہ ادائیگی سے مانع ہو جاتا ہے. وہ اب مرض موت میں وہ وراثت کے مال کے درجے میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ کسی کو موت کا وقت معلوم نہیں، گناہ ہے. اعلی حضرت نے ابھی میں نے بتایا کہ اس چیز سے منع کیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں. ریحانہ صدف کوئی خاتون ہے، انہوں نے اپنا سوال یہ بھیجا ہے کہ حضرت کیا سر پر سے دوپٹہ اتار کر عورت باتھ روم میں وضو کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے دوپٹہ بھیگ جاتا ہے تو اتار کر وضو کی تو ہوگا یا نہیں؟ بعض عورتیں بولتی ہیں وضو جائز ہی نہیں ایسے دوپٹہ اتار کر کے باتھ روم میں وضو کرنے سے، اس لیے حضرت رہنمائی فرمائیں. بھائی یہ پتہ نہیں کون سی مفتیہ نے ان کو اس طرح سے فتوا دیا کہ وضو ہوگا ہی نہیں. عورتوں کو اپنا سر کھولنا تنہائی میں جائز ہے، اور وہ
وضو کرے تو وضو بلا شبہ اس کا ہو جائے گا. جو عورت یہ کہتی ہے کہ کپڑا بھیگے یا نہ بھیگے یہ وضو ہوگا ہی نہیں، یہ اس نے غلط کہا. اس طرح کی غلط فتووں کو دینے سے وہ پرہیز کرے. آج کی نشست کا آخری سوال حضرت کی بارگاہ میں ریان وہرا کر کے کوئی صاحب ہیں، وہ سائل ہیں ریان. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باغی کہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس کو توبہ کرنا ہوگا. باغی کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے. باغی جو ہے اصطلاح شرع میں اور ہے، عرف میں اور ہے. تو جن علماء نے جو لکھا وہ شرعی حکم، شرعی اصطلاح کے اعتبار سے، اور اس وقت یہ ہے کہ باغی کا معنی سرکش اور یہ فاسق فاجر یہ لیا جاتا ہے. تو یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. قرآن مجید میں جو لفظ آیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. یہاں بغت جو ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَجِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو یہ بات اس جنگ تک تھی، لیکن جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلافت تفویض کی تو یہ سارے حکم، یہ سارے احکام جو تھے پہلے وہ سب اتر گئے. اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا. اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. اللہ خیر فرمائے. ٹھیک ہے، دعا فرما دیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم. وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو توفیق خیر عطا فرما اور احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور یا اللہ شرع سے مخالفت کرنے یا اس کو نظر انداز کرنے سے ہم سب کو بچا. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ہم کر کے سیو ہوتی ہے. رکھتے کیسے ہے بھائی؟